شروعات ہوتی ہے 148 ہجری سے۔ مدینے کی پاک سرزمین پر ایک ایسے بچے کی ولادت ہوتی ہے جس کا نام آنے والے وقت میں دنیا ادب اور محبت سے لینے والی تھی۔ یہ تھے امام علی رضا علیہ السلام۔ اس دور میں بنی عباس کی حکومت تھی اور ظاہر میں اسلام کا نام تھا، لیکن دل میں اہل بیت علیہ السلام سے نفرت چھپی ہوئی تھی۔ حکومت جانتی تھی کہ اگر لوگ اہل بیت علیہ السلام کی طرف لوٹ آئے تو جھوٹی سلطنتیں زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ پائیں گی۔ بچپن سے ہی امام رضا علیہ السلام اپنے علم، اخلاق اور عبادت کی وجہ سے لوگوں کے دل میں بسنے لگے تھے۔ بڑے بڑے عالم ان کے ثواب سن کر حیران رہ جاتے تھے۔ امام نے اپنے والد امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام پر ہونے والے ظلم کو قریب سے دیکھا، ان کی قیدی دیکھی اور پھر وہ دردناک لمحہ بھی دیکھا جب انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ ان کے بعد امامت کی ذمہ داری امام علی رضا علیہ السلام پر آئی، لیکن سامنے تھا عباسی خلیفہ مامون، ایک ایسا بادشاہ جو تلوار سے کم اور سیاست سے زیادہ وار کرتا تھا۔ مامون سمجھ چکا تھا کہ لوگوں کے دلوں پر اصلی حکومت امام رضا علیہ السلام کی ہے، اس لیے اس نے امام کو مدینہ سے خراسان بلایا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب امام مدینہ چھوڑ رہے تھے تو بار بار اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر جا کے روتے تھے اور الوداع کہتے تھے، جیسے انہیں پہلے ہی احساس ہو چکا ہو کہ یہ سفر واپسی کا نہیں ہے۔ خراسان پہنچنے کے بعد مامون نے دکھاوے کے لیے امام کو ولی عہد بنایا تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا احترام کرتا ہے، لیکن حقیقت اس کے الٹ تھی، کیونکہ لوگ جتنا امام کے قریب جاتے گئے اتنا مامون ڈرتا گیا۔ امام کے مناظروں نے بڑے بڑے عالموں کو خاموش کر دیا۔ یہودی، عیسائی، مجوسی، ہر مذہب کے لوگ امام کے علم سے متاثر ہونے لگے۔ مامون یہ سمجھ چکا تھا کہ اگر امام زندہ رہے تو سلطنت اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ پھر وہ دردناک وقت آیا جب مامون نے انگور میں زہر ملوا کر امام کو دے دیا۔ زہر دھیرے دھیرے اثر کرتا رہا اور امت محمد کا ایک سہارا دنیا سے رخصت ہونے لگا۔ 29 صفر یا 23 ذی القعدہ 203 ہجری کو وطن سے دور تنہائی میں امام علی رضا علیہ السلام نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ آج بھی ایران کے شہر میں ان کا روضہ ہے جہاں کروڑوں زائرین غم اور محبت کے ساتھ یہی کہتے ہیں: السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا۔